السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، آج جو ہے وہ میرا موضوع جو پچھلی ویڈیو بے اولادی اور اس کے اسباب اور اس کا علاج جو میں بنائی تھی، تو اس میں جو اس کے اسباب تھے وہ پوری طرح میں بیان نہیں کر سکا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ میں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کے اندر میں آپ کو باقی جو اس کے اسباب نہیں بیان کر سکا وہ میں انشاءاللہ آج مکمل کروں گا۔ تو اب سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی اس کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو کل کی ویڈیو میں نے تھوڑے سے اور موٹے موٹے جو اسباب بتائے ہیں، اس کے علاوہ جو بے اولادی کے اسباب ہیں ان میں پیٹ پہ چربی ہونا، یعنی موٹاپے کی بھی 3 اقسام ہیں۔ کئی یعنی مرد عورتوں کے گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کئیوں کے چربی ہوتی ہے، کئیوں کے جسم میں جو ہے رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو چربی ہے اگر وہ پیٹ پہ ہے زیادہ، وہ بھی بہت بڑا 80% تقریباً اس کی وجہ سے بھی بے اولادی ہوتی ہے۔ مردوں کی تو ایک ہی وجہ ہے جو میں نے کل بیان کر دی کہ وہ سیمنس ٹیسٹ جو بتایا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کے متعلق جو ہے وہ 18 کی کئی اقسام ہیں، لیکن علاج 18 کا ایک ہی ہے۔ جتنے بھی اس کے جتنی بھی قسم کے 18 ہیں، علاج ایک ہی ہے۔ اب ذیل میں بتا دیتا ہوں کہ الرجی کی بہت سی اقسام ہیں۔ جب آپ الرجی کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہے، اسکن الرجی جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر ہر الرجی کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے، دوائی ادویات جو ہے، ڈرگز یا اس کی دوائی جو ہے۔ اس طرح کچھ الرجی ایسی ہیں جن کے لیے اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ اس کی ویکسین تیار کی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی الرجی کا مریض آتا ہے، ہم نبض ضرور اس کی چیک کرتے ہیں کہ مزاج ہو سکتا ہے کسی کا مختلف ہو، لیکن ایک ہی اس کا مزاج ہوتا ہے جسے ایسیڈیٹی کہتے ہیں، یعنی خشکی سردی کا مزاج ہوتا ہے۔ جو دہی، گائے کا گوشت، ٹماٹر، اورنج، کنو، مالٹا، نیمبو، مونگ پھلی اور کاجو جو ہے اس پہ تو بہت زیادہ ایسڈ ہوتا ہے۔ مچھلی، بینگن، آلو، گوبھی، مٹر، یہ سب جو ہے ان کے مزاج ابھی اور بھی بہت زیادہ ہے، جن کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد ہے، اور ان کو یعنی مسالے آج آلو پکا لیے، کل گوبھی پکا لی، اس کے اندر بھی آلو ڈال دیے، لیکن نہ بھی ڈالے اس کے اندر وہ پھر بھی مزاج میں اس میں ٹماٹر بھی ڈالیں گے آپ۔ اچھا، پھر اس کے بعد لوبیا اور راجمہ، یہ دونوں میں ڈفرینس کلر کا ہے۔ لوبیا سفید ہوتا ہے اور راجمہ جو ہے وہ میرون کلر کا ہوتا ہے، سرخ جسے کہہ لیں، اس کو سرخ لوبیا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام راجمہ ہے۔
تو یہ انتہائی خشک چیزیں ہیں. الرجی بھی ایسے ہی افراد کو ہوتی ہے، چاہے عورت ہے مرد ہے، جن کے گھروں میں ان کے پیرنٹس بھی یہ استعمال کرتے رہے اور آگے، کیونکہ جیسے ہی ایک گھر میں جو چیز پکے گی ان میں سے چند ایسی چیزیں ہوں گی جو بچوں کو فیورٹ ہوں گی اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ کچھ مورسی یعنی والدہ سے بھی کنورٹ ہوتے ہیں یا والد سے بھی کنورٹ ہوتی ہیں امراض، اور کچھ جو ہے وہ اس کے بعد جو انہی غذاؤں کو کھانے سے جو ہے وہ پیک پہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ رسولیاں بھی بنتی ہیں، اس سے لیور کینسر بھی ہوتا ہے، کڈنیوں کے اندر سٹون بھی بنتے ہیں، اور بواسیر بگندر ایک مرض ہے، وہ بھی بواسیر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ اس کی یعنی اور ساخت ہوتی ہے اس مرض کی. تو پیتے کے اندر پتھریاں بننا، پیتے کے آپریشن اکثر جو ہے وہ 99% جو ہے وہ مستورات کو ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اکثر بے اولادی کے اندر بھی ان کے بڑے اثرات ہیں. جیسے میں نے کل ویڈیو میں بتایا کہ عامل جو ہمارے بھائی ہیں عملیات کا کام کرتے ہیں، تو دعا سے تو عمل کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. عمل تو کہتے ہیں کہ اپنے عمل سے جو ہے کچھ پڑھتے ہیں، تویز لکھتے ہیں، یا کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ سری جو ہے بکرے کی کالی سری جو ہے وہ قبرستان میں یا کسی چوراہے پہ رکھ کے آج بڑے بڑے ان کے، تو ان کا دعائیوں سے تعلق نہیں ہے. دعائی تو دعائی ہے، اس میں پھر آپ کا عمل کیا ہے. تو ہمارا اپنے گھر کا واقعہ ہے کہ میری والدہ، میری بڑی بہن سب سے بڑی ہے ہماری، اس کے بعد ایک بھائی اور بہن جو ہے وہ پیدائش کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا. وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ. والد صاحب ہمارے بڑے سخت آدمی تھے، اور اس وقت میں مرد بہت سخت ہوتے تھے، بہت زیادہ. یعنی گھر میں جب گھر کا سربراہ والد جسے کہتے ہیں وہ داخل ہوتا تھا تو اکثر گھروں کے اندر سناٹا پڑ جاتا تھا. بچوں نے اپنے باپ کے آنے سے پہلے گھر کے اندر موجود ہونا ہوتا تھا. لڑکیاں تو باہر نہیں. اس وقت تو بہت زیادہ شرم و حیا کا سلسلہ تھا. تو والد صاحب بہت سخت آدمی تھے. تو والدہ ہماری انتہائی سافٹ اور سادی سی عورت تھی وہ. تو وہ پھر اس علاج میں کہ یعنی خاوند کہیں دوسری شادی نہ کر لے، تو وہ علاج کراتی رہی. تو یہ کاموں کی سے پہلے گجرانوالہ کے راستے میں اور مریض کے سے آگے ایک علاقہ ہے سادھو کی. خیر گزرا ہوں، کبھی گئے تو نہیں ہوں. وہاں پہ ہماری والدہ بتاتی تھی کہ وہاں پہ وہ بس کے ذریعے یا وین کے ذریعے محلے کی عورتیں تھیں مل کے جاتی تھیں. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے میل پیدل چلتی تھی. وہ پینڈا بولتے تھے اس کو. کتنا پینڈا تھا، کچا راستہ، کوئی پانی گھر سے لے کے جاتے تھے کسی چیز میں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی دکان نہیں راستے میں. تو میری والدہ بتاتی تھی کہ وہ ہمیں اکثر جتلاتی تھیں کہ تم دیکھو میرا کہنا نہیں مانتے، یا اپنے بچوں کو یہ کہتے میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. مختصر واقعہ یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ جو شاہ صاحب تھے سادھوکی والے، انہوں نے میری والدہ کو گائے کا گوشت، بڑا گوشت اور سرسوں کا تیل، حالانکہ وہ عقل سے باہر ہے، لیکن مکئی، اور ایسا گھر جس کے اندر فوتگی یعنی ہوئی ہو 40 دن تک اس گھر میں نہیں جانا، اور جس گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ یعنی 40 دن کے بعد وہ چھلا نہاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو 1.25 مہینہ ہوتا ہے. تو اس وقت تک اس گھر میں نہیں جانا. حتیٰ کہ ہمارے ایک سب سے چھوٹے ماموں تھے، سب سے چھوٹے، سب سے بڑا فوت ہوا ہے اور درمیان میں 2 ماموں، لیکن وہ سب سے چھوٹا تھا، ابھی ینگ تھا، لڑکا تھا. میں نے بچپن میں مجھے اس کی جھلک یاد ہے. تو وہ بیچارہ
انتقال کر گیا اپنے جوانی میں ہی، نوجوان تھا بلکہ، تو میری والدہ نے اس کا چہرہ جو ہے روڈ کے اوپر دیکھا. اب قریب گھر تھے، ہمارا بھی، ہماری نانی کا گھر بھی، تو اولاد کے لیے انہوں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. تو جب پھر اس کے بعد جو ہے مجھ سے بڑا بھائی پیدا ہوا، میں پیدا ہوا، پھر ہم ٹوٹل یعنی اس کے بعد پھر 2 بہن بھائی فوت ہوئے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اس طرح ہماری والدہ کے 13 بچے ہوئے، جن میں 4 انتقال کر گئے بچپن میں اور 9 ہم بہن بھائی. جو مجھ سے بڑا یہ دیوار کے پیچھے اس کا گھر ہے. تو مختصر یہ کہ اولاد کے لیے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں. اچھا، اب وہ انہوں نے ایک تو یہ چیزیں بتائی، ساتھ ان کو وہ دوائی دیتے تھے بقول ان کے، انہوں نے بتایا. ہم نے ان شاہ صاحب کو آنکھوں سے بھی دیکھا. وہ ہمارے یعنی جب لاہور آتے تھے ہمارے والد صاحب کے پاس، پھر وہ آ کے بیٹھتے تھے. ساتھ ان کا ایک آدمی ہوتا تھا، سفید کپڑے ہوتے تھے، اور سفید پگڑی باندھی ہوتی تھی شاہ صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج عملیات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں صرف وظیفے عمل جو ہے وہ جو کرتے ہیں، تویز یا یہ جی کالا مرغا، کالی سری، اس طرح کے وہ سارے سسٹم ہوتا ہے. تو اب علاج جو ہے وہ جب تک مرض سامنے نہ آئے تو علاج ناممکن ہے. اور تشخیص یہ بہت بڑا فن ہے کہ مرض کی تشخیص. اب کسی بھی مرض میں بہت سے سبب ہوتے ہیں اور اکثر یہ تکے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ کو آرام آ جاتا ہے اور اکثر ناکام ہو جاتے ہیں علاج ہمارے. تو بے اولادی میں سب سے زیادہ جو امراض ہوتے ہیں وہ ہماری بہنوں میں یعنی عورتوں میں ہی ہوتے ہیں. وہ مرد بھی ہیں بہت سے جن کے، لیکن مسئلہ ایک ہی بتایا تو ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے. اب موٹاپا جو ہے وہ بھی بے اولادی کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ بچے دانی کا چھوٹا ہونا اور منتھلی پیریڈ جو ہے اس کی ٹائمنگ نہ ہونا، جب مرضی کبھی 5 دن پہلے آ گئے، کبھی 5 دن بعد آ گئے، کبھی 10 دن پہلے آ گئے. یہ جب تک ڈیٹ فکس نہیں ہوگی اس کی کریکٹ، یعنی ایک تاریخ پکی نہیں ہوگی، اس وقت تب یہ جو ہے وہ حمل نہیں ٹھہرے گا. اور تیسری بار لکوریا بتائی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بے اولادی کا سبب ہے. اب ان کا علاج بھی ہے. مرد کا بتایا کہ اگر 0 ہے تو امپوسیبل، اور عورت کی اووری چھوٹی ہے تبھی امپوسیبل، کوئی علاج نہیں اس کا. تو لہذا ہم نے یعنی دیکھا بھی ہے، ملے بھی ہیں. ہمارے یہ فیروز پور روڈ پہ پہلے بہت یعنی روڈ کے اوپر ہی کوٹھیاں تھیں، وہ وہاں پہ 2-3 لیڈیز پروفیسر جو ہے وہ اپنی اپنی کوٹھیوں میں پریکٹس کرتی تھی، جن کی صرف جو ہے وہ ایڈوائز کی فیس اس زمانے میں بھی 2000، 1500، 1500 اس طرح ہوتی تھی ہمارے نوجوانی میں. تو وہ گائنی کی ایک بہت بڑی پروفیسر تھی، لیکن خود بے اولاد تھی وہ. اور اکثر ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹرز بہت سی ہیں جو اور گائنی کے متعلقہ بھی ہیں، اور عام ڈاکٹرز بھی ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی. تو معاملہ تو سارا اوپر سے ہے. تو جیسے میں نے کل بتایا کہ صلاۃ الحاجت جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے، خالی مرض کا نہیں، مسئلے کا بھی حل.
وہ پڑھے. اللہ اگر اس طریقے سے مانگا جائے اللہ سے کہ یعنی پورے یقین کے ساتھ. اس پہ میں ایک واقعہ ایمان فروز آپ کو بتا دیتا ہوں. حجاج بن یوسف ہماری جو سلیبس کی کتابیں ہیں اس میں ان کے واقعات ہیں. بڑا اس کا ظلم مشہور تھا، ظالم تھا وہ. محمد بن قاسم جو رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے یہ بر صغیر میں قدم رکھا اور ملتان تک فتح کیا انہوں نے. اور راجہ دہر کی حکومت تھی یہاں پہ. انہوں نے اسلام کا دروازہ جسے کہتے ہیں وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں. تو حجاج بن یوسف نے ان کو واپس بلا کے قتل کرا دیا تھا، شہید کروا دیا تھا اپنے سگے بھتیجے کو. یعنی اتنا سخت آدمی تھا، ظالم تھا وہ. تو وہ اکثر عمرہ کرنے کے لیے جاتا تھا. تو ایک نابینا جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتا رہتا تھا وہاں پہ. ایک آدمی روتا رہتا تھا وہاں پہ. انہوں نے اس کو جب بھی جاتے تھے وہ وہاں پکڑ کے غلاف رو رہا تھا. تو حجاج بن یوسف طواف کرتے ہوئے یا جا کے پہلے طواف کرنے سے پہلے اس نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تم یہاں غلاف کو پکڑ کے روتے رہتے ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں نبینا ہوں. اب نبینا جو ہے اس کو تو پتہ نہیں یہ کون ہے. تو میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں. تو وہ حجاج بن یوسف نے کہا کتنے سال ہو گئے تجھے؟ انہوں نے کہا مجھے 20 سال ہو گئے. یہ تاریخی واقعہ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. 20 سال ہو گئے مجھے اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں. اس نے کہا 20 سال ہو گئے تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرا نام حجاج بن یوسف ہے. اب وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن سنتا تو تھا. وہ اسے پتہ تھا، لوگ اس کی باتیں کرتے تھے حجاج بن یوسف کی. اس نے کہا میرا نام حجاج بن یوسف ہے، میں طواف کر کے واپس آ رہا ہوں، اگر تمہاری آنکھیں صحیح نہ ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں گا. وہ تو کہ آنکھیں لینے آیا تھا، یہ تو جان بھی یعنی پورا یقین تھا اس کو یہ قتل کر دے گا. اس کا اتنا وہ ظالم تھا وہ. تو واقعے میں لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب طواف کر کے آیا تو اس کی آنکھیں صحیح ہو چکی تھی، بالکل صحیح ہو گئی. کہ یعنی ہم دعا بھی جو مانگتے ہیں ذہن میں خیال مختلف چل رہے ہوتے ہیں، بے یقینی سے دعائیں مانگتے ہیں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے دکان کا حساب ہے جی، اور دنیاوی ہے جی وہ سوچ شروع ہو جاتی ہے میں یہ کروں گا، ہے جی فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں سے پیسے لینے ہیں. سب نماز کے اندر ہی پلان بنتے ہیں. تو وہ نماز کیا ہمیں فائدہ دے گی؟ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ جو نماز تمہیں اللہ سے 2 وقت کی روٹی نہیں لے کے دے سکتی، تو اتنی بڑی جنت جو دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی، وہ دودھ شہد کی نہریں ہوں گی جس کے اندر، حوریں ہوں گی جس کے اندر. تو وہ یہ نماز دلوا دے گی ہمیں جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں. کہ دنیا میں تو ہمارے مسئلے نہیں حل کرواتی ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا، اولاد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ جیسے چاہے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا اللہ نے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری یقین کا، کافر بت سے مانگتا ہے پورے یقین کے ساتھ، دیتا اللہ ہی ہے اسے. ہم اللہ کو مانتے ہوئے ہمارا یقین جو ہے وہ مضبوط نہیں. یعنی دعا بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی دماغ میں چل رہا ہے، حکیم بھی دماغ میں چل رہا ہے جی، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعائی بھی سامنے ہے اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد دعائی کھاؤں. چھوڑ کے دیکھیں
اللہ کے حکم سے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ زندگی میں یہ میرے اوپر بھی وقت آیا حکیم بننے سے پہلے، بڑے بڑے بیمار بھی ہوا میں، مسئلے بھی آئے، کبھی دوائی میں کھاتا ہی نہیں تھا، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے انگریزی دوائیوں کے ساتھ ہو، کیونکہ کیمیکل ہوتے ہیں، ہمارا جہاد ہے، تو میرے ساتھ بڑے بڑے حادثے ہوئے، صلاۃ العاجزی پڑھتا تھا، اللہ سے کر دیتا، مسئلے حل ہو جاتے۔ جب میں حکمت میں نے قدم رکھا اور لوگوں کو یہ ایسا کرو، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، تو کئی دفعہ میرے دل سے آواز آتی تھی کہ تو بغیرت ہو گیا۔ جی کہاں لوگوں کا ایمان درست کرنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں کہ یہ دوائی سے ہوگا، یہ کھانے سے ہوگا، اس کے کھانے سے نہیں ہوگا، تو یہ اب میں شروع ہو گیا، اور اکثر میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا تھا۔ تو میرے بہن بھائیوں، کوئی بھی علامت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، بیماریاں بھی جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایت جو ہے مشکوٰۃ شریف میں ہے، کسی بھی عالم خود پڑھ لیں آپ ترجمے میں، یعنی حدیثیں اور اس کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے، ان کی روایتیں اور ساتھ ترجمہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کون کون سی برائیاں ہوں گی اور کون کون سی بیماریاں آئیں گی۔ یہ باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی بیان کیا ہوا۔ تو کوئی بھی بیماری ہے، چاہے کتنی کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ایڈز ہے، کرونا ہے، لیکن کرونا اتنی بڑی مرض تو نہیں تھی، نہ ہمیں نظر آئی، لیکن میڈیا پہ بہت تھا اس کا چرچا۔ لیکن ایڈز جو ہے وہ واقعی اس کے میں نے کیس بھی کئی ڈیل کیے، میرا خود اپنے ہاتھوں سے میں نے مریضوں کو ڈیل کیا۔ کینسر اس سے پہلے بہت بڑا مرض تھا، اس سے پہلے ٹی بی بہت بڑا مرض تھا، لا علاج مرض تھا۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ ہی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ویکسین بن جاتی ہے یا علاج بن جاتا ہے، بعد میں دریافت ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اپنا خوف طاری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی چیز مسلط کر کے ہمیں ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاید اب میری طرف لوٹ آئے۔ علاج تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں، تو لہٰذا اتنی زیادہ علاج ان چیزوں کے ہیں، لیکن دو ہی چیزیں ہیں جو لا علاج ہیں بے اولادی کے معاملے میں۔ مرد کا جو ہے وہ سیمس زیرو ہونا، عورت کی جو ہے وہ اووری کا چھوٹا ہونا، باقی سارے امراض قابل علاج ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہو دونوں ہی ایسے باقاعدہ مریض ہیں، میرے پاس بھی آئے کہ عورت بھی مکمل فٹ ہے، ہر رپورٹ اس کی صحیح ہے، مرد کی بھی رپورٹ صحیح ہے، پھر بھی اولاد نہیں۔ ایسے بھی بہت سے کیس آئے۔ تو لہٰذا اب لڑکیوں کے معاملے میں کہ لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکا، اس کا ہمارے پاس نسخہ ہے باقاعدہ، وہ اخبار میں ایک کمپنی اشتہار بھی دیتے رہی ہمارے نسخے کا، المشرقی کے نام سے، تو وہ 99.9% بیٹا ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے اشتہار کا یہ موضوع تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے شرط یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ العصر پڑھنا، عورت کا بھی مرد کا بھی، عورت کا بھی مرد کا بھی۔ تو لہٰذا ہر کام ممکن ہے، ہم مسلمان ہیں تو اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند دن پہلے ایک وہ دن منایا گیا، میرا جسم میری مرضی، اس کے اندر بہت سے لوگ نشانہ بھی بنے۔ وہ ایک رائٹر ہے، ڈائریکٹر ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، قمر ان کا نام کے ساتھ آتا ہے شاید، یہ ہمارے شاد باغ کے ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کا بڑا، ان کی عزت کو چھالا گیا، بڑا کچھ کیا گیا۔ اب ان کا جو نعرہ تھا، یہ کہہ لیں جو بھی، کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ نے کرونا کو ایسا مسلط کیا کہ منہ پہ ہے جی، اور وہ
بے پردگی کی انہوں نے انتہا کی، اور وہ ایک بیٹھی ہوئی امریکہ کے اندر اس نے یہ سارا چلایا۔ اب وہ مردوں نے بھی منہ پہ ماسک لگا لی، عورت کو تو پردہ کیا کرنا تھا، مردوں سے بھی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج تک ماسک چل رہے ہیں، اور کئی ملکوں میں تو باقاعدہ امریکہ میں ابھی تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو رکھا۔ اور پھر کہاں میرا جسم کہاں میری مرضی، کہ اس کی نہ کوئی علاج دریافت ہو رہا ہے، احتیاط ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، ہمارے ملک میں جو بھی ہے مسلمان ہے، مسجدوں میں بھی چند دن تھوڑا سا انہوں نے پابندی لگائی، لیکن پھر بھی ہماری حکومت، میں باقی تو ہر کام کے مخالف ہوں، لیکن ہمارے پنجاب اور پختونخوا میں کم سے کم تھوڑے عرصے میں مسجدوں میں جو ہے پورے جمعے ہونے لگ پڑے۔ ٹی وی پہ بڑی خبریں تھیں، یعنی ایک دو جمعے جو ہے انہوں نے تھوڑا ٹائٹ کیا جماعت کی نمازوں کو۔ کراچی میں تو پورا انہوں نے مسجدوں کو جانے نہیں دیتے۔ تو ہمارے پختونخوا اور پنجاب اور شاید بلوچستان میں بھی ایسا ہو کہ نمازیں مسجدیں بھری ہوتی تھی، اور ماسک کے بغیر۔ میں خود پڑھتا تھا، ہم نے نہیں سنا کہیں کرونے کو، کہ اللہ نے بڑا رحم کیا، کیونکہ جتنا اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں نے مظاہرہ کیا اس چیز کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ اس کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو